اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يحتاج الشاهد في الدلالة على فساد الدليل إلى دليل إذا كان نظريا غير معلوم للمعلل فيطلب عليه إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں صاحب شریفیہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ماقبل میں سمجھا تھا کہ معلل جب اپنے دعویٰ پر دلیل دے تو سائل اس دلیل کو نقض وارد کر کے باطل کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، لیکن نقض کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاہد پیش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو یہ شاہد یہ دلالت کرتا ہے کہ دلیل فاسد ہے، یا تو لزوم محال دکھاتا ہے وہ، یا تخلف دکھاتا ہے۔ بہرحال ایک شاہد پیش کرتا ہے نا نقض کرنے والا۔ کبھی کبھی وہ شاہد نظری بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نظری ہوتا ہے، یعنی ناقض نے نقض وارد کیا اور شاہد جو پیش کیا وہ شاہد ہے نظری، معلل کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، معلل کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی، تو معلل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ناقض سے، سائل سے مطالبہ دلیل کرے، وہ کہے کہ بھائی تمہارا یہ شاہد جو ہے یہ نظری ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس پر دلیل قائم کرو، اس پر۔ تو اگر شاہد نظری ہو تو دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ شاہد دلیل کا محتاج ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسی کبھی کبھی شاہد پیش کیا جاتا ہے اور وہ بدیہی غیر اولی ہوتا ہے، یعنی اس میں کچھ خفا ہوتی ہے۔ جب خفا ہوگی تو اب معلل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس سے تنبیہ کا مطالبہ کر لے۔ اس کا مطالبہ کرے، تنبیہ کا مطالبہ کرے تاکہ وہ خفا ظاہر ہو جائے۔ تو جب معلل اس سے تنبیہ کا مطالبہ کرے گا تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ شاہد ایسا ہے جو تنبیہ کا محتاج ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات صاحب کتاب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقد یحتاج الشاہد، کبھی شاہد فساد دلیل پر دلالت کرنے میں محتاج ہوتا ہے، الی دلیل، دلیل کا۔ کب؟ اذا کان نظریا غیر معلوم للمعلل، جبکہ شاہد نظری ہو اور معلل کو وہ معلوم نہ ہو۔ فیطلب علیہ، تو اس پر دلیل کا مطالبہ کر لیا جائے گا۔ اس کو معروف بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، فیطلب علیہ، تو وہ معلل اس سے شاہد نظری پر دلیل کا مطالبہ کرے گا۔ اور تنبیہ، اور یا تنبیہ کا محتاج ہوتا ہے شاہد۔ کب؟ ان کانا بدیہیا غیر اولی، اگر وہ شاہد بدیہی تو ہو لیکن غیر اولی ہو، اس میں خفا ہو، تو خفا کے زوال کے لیے تنبیہ کا مطالبہ کیا جائے گا یا معلل کر لے گا۔ تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ شاہد تنبیہ کا محتاج ہے۔ وقد یسمى القدح فی طرد التعاریف وعکسہ نقضا، کبھی کبھی اب تک جو آپ نے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ معلل کی دلیل کو باطل کر دینا کسی شاہد کے ذریعے سے یہ نقض ہے، معلل کی دلیل کو باطل کر دینا۔ حقیقتاً نقض تو اہل مناظرہ کی اصطلاح میں یہی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے نا مصنفین کہ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اور تعریف کرنے کے بعد جیسے قطبی وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے امداد اللبیب وغیرہ میں پڑھا ہو، مختلف کتابوں میں اس طرح کے الفاظ آتے رہتے ہیں، وَهَذَا مَنْقُوضٌ، یہ تعریف منقوض ہے اس سے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے اس سے،
ہے نا. وَيُنْقَضْ یہ تعریف اس سے توڑ دی جاتی ہے. اس طرح کے الفاظ آپ نے جگہ جگہ پڑھے ہوں گے. خلاصہ گفتگو آنے والی جو بحث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نقض حقیقتاً تو وہی ہے جو معلل کی دلیل کو ابطال کرنے کو نقض کہتے ہیں، متمسکن بشاہدن جو ماقبل میں پڑھا. لیکن کبھی کبھی تعریف پر جو اعتراض ہوتا ہے جامع اور مانع ہونے کا، کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری تعریف جامع نہیں ہے، یہ تمہاری تعریف مانع نہیں ہے. تو تعریف پر جو اعتراض جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے اس اعتراض کو بھی نقض کہہ دیا جاتا ہے، لیکن مشابہتاً اور مجازاً. مشابہتاً، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقتاً نقض تو وہی ہے جو معلل کی دلیل کو باطل کرتا ہے نا. اور مشابہتاً اور مجازاً تعریف پر ہونے والا جو اعتراض ہوتا ہے جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے، کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری تعریف جامع نہیں ہے اپنے افراد کو، یا تمہاری تعریف مانع نہیں ہے دخول غیر سے، تو اس اعتراض کو بھی نقض کہہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ نقض کیوں کہا جاتا ہے؟ حقیقتاً نہیں، بلکہ مجازاً اور مشابہتاً. مشابہت کیا ہے؟ وہ مشابہت صاحب شرح یہاں پر دکھائیں گے. فرماتے ہیں وقد یسمى القدح فی طرد تعریف، کبھی کبھی تعریف کے طرد میں قدح اور اعتراض کرنے کا نام، ایسی تعریف کے عکس میں قدح اور اعتراض کرنے کا نام نقضاً کیا رکھا جاتا ہے؟ طرد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کے معنی ہونے میں اعتراض کرنا، اور عکس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعریف کے جامع ہونے میں. جامع اور معنی آپ سمجھتے ہو، صاحب شرح طرد اور عکس کا مطلب بتا دے رہے ہیں، جس کا مفہوم وہی ہے جامع اور معنی ہونا. فرماتے ہیں وذالک وہ اس طور سے لأن معنی طرد، کیونکہ طرد کا معنی ہوتا ہے التلازم فی الثبوت، ثبوت میں تلازم. کس میں؟ ثبوت میں تلازم. اب ثبوت میں تلازم کا کیا مطلب ہے؟ کہا جاتا ہے یہ تعریف طردی ہے، اس کا مطلب ثبوت میں تلازم ہے. اب ثبوت میں تلازم کا کیا مطلب ہوا؟ تو ثبوت میں تلازم کا مطلب یہ ہے کہ جب اور ہر وہ چیز جس پر حد صادق آئے اس پر محدود بھی صادق آئے. جہاں جہاں حد صادق آئے وہاں محدود بھی صادق آئے. تو اس میں صدق میں دیکھو تلازم ہو رہا ہے کہ جب یہ صادق آ رہا ہے، جہاں جہاں یہ صادق آ رہا ہے وہاں محدود بھی صادق آ رہا ہے. تو یہ ہے تلازم فی الثبوت. اسی کو کہتے ہیں کہ تعریف معنی ہے دخول غیر سے ہے. تو طرد کا معنی یہ ہوا. فرماتے ہیں کہ طرد کا معنی ہے تلازم فی الثبوت، بے معنی اس معنی کر کل ما صدق علیہ الحد، جس پر حد صادق آئے صدق علیہ المحدود، اس پر محدود بھی صادق آئے. جیسے ہم نے انسان کی تعریف الحیوان الناطق سے کی. الحیوان الناطق دیکھو کس کس پر صادق آتا ہے؟ زید پر صادق آتا ہے، بکر پر صادق آتا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے سارے، وہ جس کے اندر بھی انسانیت پائی جاتی ہے نا. حقیقت انسان جس کے اندر بھی ہے، سب پر الحیوان الناطق کا صدق ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جہاں جہاں حد صادق آئے گی وہاں محدود یعنی انسان بھی صادق آتا رہے گا. تو کہا جائے گا کہ یہاں پر انسان کی تعریف الحیوان الناطق سے یہ تعریف طردی ہے، یعنی تلازم فی الثبوت ہے. کیا ہے؟ تلازم فی الثبوت ہے، یعنی دخول غیر سے معنی ہے. تعریف ایسی کی گئی ہے کہ انسان کے اندر، انسان کے افراد کے علاوہ کوئی غیر فرد داخل نہیں ہو رہا ہے. فرماتے ہیں ومعنی العکس، عکس کا معنی ہے التلازم فی الانتفاع، انتفاع میں تلازم. انتفاع میں تلازم کا کیا مطلب؟ بے معنی ہے اس معنی کر ان کل ما لم یصدق علیہ الحد لم یصدق علیہ المحدود، یعنی ہر وہ جہاں پر حد صادق نہ آئے وہاں پر محدود بھی صادق نہیں آئے. صادق جہاں حد صادق نہیں آئے وہاں محدود صادق نہیں آئے. جیسے کہ انسان کی تعریف ہم نے الحیوان الناطق سے کی، اور الحیوان الناطق گدھے پر صادق نہیں آتا ہے، تو انسان صادق آتا ہے کیا اس پر؟ جہاں حد صادق نہیں آ رہی وہاں محدود بھی صادق نہیں آ رہا ہے. تو یہاں پر لزوم تلازم فی الانتفاع کو ہی عکس کہتے ہیں.
फरमाते हैं इसी को कहते हैं कि तारीफ जामे है, जामे है यानी अपने अफराद को जामे है। फरमाते हैं फैज़ा लम यकुन तारीफ माने, तो जब तारीफ माने नहीं होगी फ़क़द इंतक़ज़तिल कुल्लियतुल ऊला, तो पहला वाला कुल्लिया टूट गया। जहां पर तारीफ माने नहीं होगी तो ये वाला कुल्लिया टूट गया ना, तलाज़ुम फिर सुबूत वाला। भाई दूसरा दाखिल हो जा रहा है तो तलाज़ुम फिर सुबूत कहां रहा, तो पहला कुल्लिया टूट गया। वइज़ा लम यकुन जामिअन, और अगर तारीफ जामे नहीं होगी इंतक़ज़तिस सानिया, तो दूसरा वाला कुल्लिया टूट जाएगा, है ना। यानी जहां पर हद सादिक नहीं है वहां पर महदूद भी सादिक नहीं है। यहां पर जब एक कोई फर्द खारिज हो जा रहा है, जामे नहीं है तारीफ, तो ऐसी सूरत में कुल्लिया सानिया टूट गया। फलहू मुशाबहतुन बिन नक़द, टूट ना पा लिया गया ना, यहां पर कुल्लिया टूट रहा है, माने नहीं है तो पहला कुल्लिया टूट गया, जामे नहीं है तो दूसरा कुल्लिया टूट गया, टूट ना पा लिया गया। तो और नक़्ज़ में भी क्या होता है, नक़्ज़ हकीकी में तारीफ को तोड़ना ही होता है। वो तारीफ को कह रहा हूं कि जो दलील दी जा रही है उस दलील को तोड़ना होता है, उस दलील को बातिल करना होता है। तो मुशाबहत हो गई ना दोनों के दरमियान, इसलिए इसको भी नक़्ज़ कह देते हैं, मुशाबहतन। फरमाते हैं फलहू मुशाबहतुन बिन नक़दिल इजमाली, तो इस टूटने को यहां पर जो जामे और माने होने के एतबार से तारीफ टूट रही है, ये टूटने को मुशाबहत हो गई नक़्ज़े इजमाली से। है सो युकाल, इस तौर से कि कहा जाता है हाज़ा तारीफ लैसा बिसहीहिन, ये तारीफ सही नहीं है, जैसे कि वहां पर कहा जाता है कि ये दलील सही नहीं है ना। क्यों दलील तारीफ सही नहीं है, ले इस्तिल्ज़ामी ही दुखूला फर्द मिन अफराद गैर महदूद, क्योंकि यहां पर गैर महदूद के अफराद में से कोई ना कोई फर्द का दाखिल होना लाजिम आ रहा है, यह मुस्तलजिम है इसको। या अफराद और खुरूजा फर्द मिन अफराद ही अनहो, या इसके अपने अफराद में से कोई ना कोई फर्द का खारिज होना इससे लाजिम आ रहा है, इसलिए ये तारीफ सही नहीं है। फ़युतलक़ु अलैहि लफ्ज़ुन नक़्ज़, तो जब इसको मुशाबहत इस माना कर नक़्ज़ हकीकी से हो गई तो इस पर लफ्ज़ नक़्ज़ का इतलाक़ कर दिया जाता है बेतरीक़िल इस्तिआरतिल मुसर्रहा, इस्तिआरा मुसर्रहा के तरीक़े पर। इस्तिआरा मुसर्रहा इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर एक शय को दूसरी शय से तशबीह दी जाए तो मुशब्बा बिही जो है जिसे तशबीह दी जा रही है, अगर मुशब्बा बिही का लफ्ज़ मुशब्बा के लिए सराहतन बोल दिया जाए तो यही इस्तिआरा मुसर्रहा कहलाता है। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन कल गुराब है ना, ज़ैद इतना काला है कि हम कहते हैं ज़ैदुन कल गुराब, ज़ैद कौवे की तरह है, तो ज़ैद मुशब्बा है, अल गुराब मुशब्बा बिही है। अब यहां पर हम दोनों में से मुशब्बा को हज़फ कर दें, मसलन तरफैन में से कोई एक महज़ूफ हो जाता है, इस्तिआरा हो जाता है, लेकिन मुशब्बा बिही का जो लफ्ज़ है उसी का इस्तिआरा उसी को उधार लेने मुशब्बा के लिए, और हम कह दें जा गुराबुन यतकल्लम, मेरे पास कौवा आया बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब यहां पर गुराब हमने बोल दिया, गुराब तो मुशब्बा बिही था ना, लेकिन मुशब्बा बिही का लफ्ज़ हमने किसके लिए बोला है, अब मुशब्बा के लिए यानी ज़ैद के लिए बोल दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुशब्बा बिही का लफ्ज़ हमने उधार ले लिया मुशब्बा के लिए, है ना। और सराहतन जो मुशब्बा बिही था उसी का वही सरी लफ्ज़ हमने मुशब्बा के लिए बोल दिया, इसलिए इसका नाम इस्तिआरा मुसर्रहा है ना। तो नक़्ज़ हकीकतन तो वो था, लेकिन मुशाबहत की बिना पर उसी लफ्ज़ का इस्तिआरा हमने उस एतराज़ के लिए भी कर लिया जो एतराज़ तारीफ पर जामे और माने होने के एतबार से होता है। तो ये नक़्ज़ का इतलाक़ यहां पर भी किस तौर से हुआ, इस्तिआरा मुसर्रहा के तरीके पर। फरमाते हैं वदफ़उ शाहिद क़द यकूनु बेमनअ जरयान दलील। आपने माक़बले में पढ़ा कि नाक़िज़ नक़्ज़ वारिद करता है दलील पर, कहता है तुम्हारी दलील फासिद है, दलील बातिल है, दलील सही नहीं है, और उसके इब्ताल पर एक शाहिद पेश करता है। अब उसने शाहिद कायम कर दिया, शाहिद पेश किया, तो अब मुअल्लिल इस शाहिद को दफा कैसे करेगा, इस शाहिद का जवाब कैसे देगा। तो साहिब किताब आने वाली गुफ्तगू में शाहिद का जवाब और शाहिद को दफा करने के तरीके बता रहे हैं। फरमाते हैं कि शाहिद को दफा करने के चंद तरीके हैं। अब आप जानते हैं शाहिद अगर पेश कर रहा है कोई, तो शाहिद में क्या दिखाएगा, वो लुज़ूम मुहाल दिखाएगा या तखल्लुफ दिखाएगा।
بھائی شاہد یہی تو دکھائے گا نا شاہد کے ذریعے سے کہ ناقض نے نقض وارد کیا، کہہ دیا کہ تمہاری یہ دلیل فاسد ہے، کیوں؟ اس لیے فاسد ہے۔ اب وہ جس لیے فاسد ہے جو دلیل پیش کرے گا، جو شاہد پیش کرے گا، اس شاہد سے یا تو یہ دکھائے گا کہ بھئی تم فلاں صورت میں آپ کی دلیل پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا، حکم متخلف ہے، یا تو یہ صورت دکھائے گا، یا یہ دکھائے گا کہ وہاں پر تخلف ہے، یا یہ کہ اگر دلیل پائی جا رہی ہے اس صورت میں ہم حکم مان لیں تو محال لازم آ رہا ہے، یہ دکھا دے گا۔ تو شاہد کی یہی دو صورتیں تھیں، تخلف اور لزوم محال، تو ان دونوں صورتوں کو دکھائے گا وہ، تو ان کو دفع کرنے کے چند طریقے ہیں، صاحب کتاب وہ طریقے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا، جس صورت میں وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تخلف دکھا رہا ہے، مثلا شاہد کے ذریعے سے کیا دکھا رہا ہے؟ تخلف دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فلاں صورت میں آپ کی دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم متخلف ہے، حکم نہیں پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب دلیل کو جاری مان رہا ہے وہ، اور حکم کا عدم وجود مان رہا ہے، حکم کا وجود نہیں مان رہا ہے۔ تو جریان دلیل جو مان رہا ہے، اب یہ معلل کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے جواب دے کہ جناب جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل جاری ہے اور حکم متخلف ہے، ہمیں یہی تسلیم نہیں کہ وہاں پر دلیل جاری ہے، جریان دلیل کو منع کر دے اور ثابت کر دے کہ دیکھیے دلیل جاری نہیں ہے۔ تو جریان دلیل کو منع کر دینا یہ بھی ایک طریقہ ہے جواب کا، بات سمجھ آئی؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دلیل وہاں پر پائی جا رہی ہے اور حکم متخلف ہے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ حکم متخلف ہے، تخلف کو ہم منع کر رہے ہیں۔ تو منع تخلف سے بھی جواب دے سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ حکم متخلف ہے بلکہ حکم بھی پایا جا رہا ہے، دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر جو حکم ہے، وہاں پر جو تخلف ہے، دلیل پائی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم متخلف ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ حکم بالکل پایا ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ وہاں پر حکم کا تخلف کسی نہ کسی معنی کی وجہ سے ہے، کسی نہ کسی معنی کی وجہ سے ہے۔ تو تخلف حکم کو ظاہر کرے کسی معنی کی وجہ سے، اور کسی معنی کی وجہ سے تخلف اگر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ہماری دلیل تو اس صورت میں ہے جبکہ کوئی معنی نہ ہو۔ بات سمجھ آئی؟ تیسرا طریقہ یہ، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر یہ دکھائے کہ جناب آپ کی دلیل پائی جا رہی ہے، اگر حکم بھی مان لیا جائے وہاں پر تو محال لازم آ رہا ہے، تو استلزام محال اگر وہ دکھاتا ہے تو آپ اس کا جواب یہ اس طور سے دے سکتے ہیں کہ ہم یہی تسلیم نہیں کرتے کہ محال لازم آ رہا ہے، ہمیں استلزام محال تسلیم نہیں ہے، اور اس کو ثابت کر دیں کہ دیکھیے کہ محال لازم نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ محال لازم آ رہا ہے، تو آپ کہیں کہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محال لازم آ رہا ہے تو وہ لازم تو آ رہا ہے لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ محال ہے، جس کو آپ محال سمجھ رہے ہیں ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ وہ محال ہے، وہ محال ہی نہیں ہے۔ تو کتنے طریقے ہو گئے جناب؟ 5 طریقے ہو گئے۔ کتنے طریقے؟ صاحب شرح 5 طریقوں کی مثال بھی دے رہے ہیں، بہت آسان مثالیں ہیں، بہت آسانی سے ذرا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں دفع الشاہد قد یکون بمنع جریان الدلیل، شاہد کو دفع کرنا کبھی دلیل کے جریان کو منع کر کے ہوتا ہے۔ جریان کا مطلب دلیل کا جاری ہونا ہی ہمیں تسلیم نہیں کہ تخلف لازم آئے۔ فرماتے ہیں فی صورت، اس صورت میں ادعا السائل جریانہ فیہا، جس صورت میں دلیل کا جاری ہونا سائل نے دعویٰ کیا ہے کہ تمہاری دلیل تو جاری ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا ہے، تو وہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہمیں یہی تسلیم نہیں کہ وہاں پر دلیل جاری ہے۔ اور بے منع تخلف، یا منع تخلف کے ذریعے سے جواب دیا جائے گا کہ بھئی ہمیں تخلف تسلیم نہیں ہے۔ کب؟ اے تخلف الحکم، حکم کے تخلف کو منع کر کے، عن دلیل، دلیل سے، کہ دلیل سے حکم متخلف ہے، اسی کو یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ اور یکون باظہار، یا اس بات کو ظاہر کر کے جواب دیا جائے گا کہ ان التخلف فی تلک صورت لمانع،
کہ اس صورت میں تخلف کسی نہ کسی معنی کی وجہ سے ہے، اور بے منع استلزام ہی للمحال، یا اس بات کو منع کر کے یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ استلزام محال کا دعویٰ کرے کہ دلیل آپ کی مستلزم محال ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس صورت میں جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ یہ محال کو مستلزم ہے، بأن یقال، اس طور سے کہا جائے لا یلزم المحال، محال لازم نہیں آ رہا ہے، اور بمنع الاستحالہ، یا استحالہ ہی کو منع کر کے، کہ جناب استحالہ کو منع کر کے اس طور سے کہ بأن یقال، کہا جائے ما یلزم لیس بمحال، جو بات لازم آ رہی ہے اس کو تم محال کہہ رہے ہو، وہ محال نہیں ہے۔ بات سمجھائی؟ لا یقال المناسب ان یؤخر الاظہار۔ اب یہاں سے صاحب شرح ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض کو یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیے آپ غور کریے صاحب متن کی عبارت پر، صاحب کتاب نے کہا دفع الشاہد قد یکون بمنع جریان الدلیل، دلیل کو جاری، دلیل کا جریان کو منع کر کے ایک طریقہ، دوسرا طریقہ بمنع التخلف، اور تیسرا طریقہ بے اظہار ان التخلف لمانع، تو بے اظہار ہے نا یہ، اور اس کے بعد والا یہ تیسرے والا طریقہ میں اظہار آ گیا، اور چوتھے طریقہ میں دیکھو پھر ہے بے منع استلزام ہی للمحال، اس میں بھی منع ہے کہ استلزام محال کو منع کرنا، اور پانچواں طریقہ ہے بے منع الاستحالہ، استحالہ کو منع کرنا۔ تو دیکھو پہلے والی دونوں صورتیں، پہلے والے دونوں طریقے میں بھی منع ہے، منع تخلف اور منع جریان دلیل، اور بعد والے بھی دونوں طریقوں میں کیا ہے؟ منع ہے۔ ایک کون سی منع ہے؟ منع استلزام محال، اور دوسرا منع استحالہ۔ تو معترض اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یار چار منع ہیں، ان چاروں منع کو پہلے ذکر کر دیتے، اور اظہار کی ایک الگ صورت تھی اس کو بعد میں ذکر کر دیتے، ہے نا؟ کیا کر دیتے؟ بعد میں ذکر کر دیتے، تاکہ من کا ذکر علی سبیل الترتیب یکساں ایک کے بعد دیگرے ہو جاتا، اور اظہار جو الگ ہے صورت اس کو الگ سے ذکر کر دیتے بعد میں۔ لیکن مصنف نے بیچ میں اظہار کو ذکر کیا، پہلے دو من کو ذکر کیا اور پھر اظہار کو، پھر بعد میں دونوں من کو، تو مناسب کیا تھا کہ اظہار کو آخر میں ذکر کرتے۔ صاحب شرح فرماتے ہیں نہیں، اظہار کو آخر میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مصنف نے جیسا ذکر کیا یہی بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، غور کریے، آخر والی جو دونوں من ہیں ان دونوں من کا تعلق کس سے ہے؟ استلزام محال یا منع استحالہ سے، یعنی جس صورت میں ناقض یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کی دلیل مستلزم محال ہے، مستلزم، اس کی اس صورت کے دونوں جواب آخر والی دونوں صورتوں سے دیے گئے ہیں، ہے نا؟ اور پہلی والی دونوں من سے جو ہے منع جریان دلیل اور منع تخلف، ان کے ذریعے سے جواب کون سے کا دیا گیا ہے کہ جس صورت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں صورت میں آپ کی دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم متخلف ہے، اس صورت کے دونوں جواب ہے۔ اب غور کریے اظہار والی صورت کا بھی، اظہار والی صورت بھی کس کا جواب ہے؟ تخلف کا۔ یہ ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب صورت پائی جا رہی ہے، آپ کی دلیل پائی جا رہی ہے فلاں صورت میں، اور حکم متخلف ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ظاہر کر کے کہ تخلف کسی معنی کی وجہ سے ہے، تو اظہار کا تعلق تخلف والی صورت سے ہے، نہ کہ استلزام والی صورت سے، استلزام محال والی صورت سے۔ اگر مصنف آخر میں اس کو ذکر کرتے تو وہم کیا ہوتا کہ شاید اس کا تعلق کس سے ہے؟ استلزام محال والی صورت سے۔ یہ وہم ہو سکتا تھا، اس لیے مصنف نے جہاں پر ذکر کیا وہی بہتر ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے، المناسب، مناسب یہ ہے کہ ان یؤخر الاظہار، کے مصنف اظہار کو مؤخر کرتے عن المنو، منو سے، چار من ہو گئی نا، منو سے مؤخر کرتے اظہار کو، کیوں؟ لئلا یلزم الفصل بینہا، تاکہ ان منو کے درمیان فصل لازم، اظہار کے ذریعے لازم نہیں آتا۔ لأننا نقول، کیونکہ ہم جواب دیں گے، یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ ہم جواب دیں گے لما کان الاظہار کلاما علی تخلف، جب اظہار وہ بھی تخلف پر ہی گفتگو تھی، وصلہ بمنع التخلف، تو مصنف نے اس کو جوڑ دیا کس سے؟ منع تخلف سے۔ کس سے جوڑ دیا؟ منع تخلف سے، اور آخر میں اس کو ذکر نہیں کیا۔ آگے صاحب کتاب مثال الاول سے مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ کیسے ہے مثال؟ آپ نے پہلی مثال کے پہلے کیا جواب دیا تھا کہ آپ کہیں جریان دلیل ہی کو آپ منع کر دیں، جس صورت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں صورت میں دلیل آپ کی پائی جا رہی ہے لیکن حکم متخلف ہے،
تو ہم جواب میں یہ کہیں کہ جناب ہماری دلیل ہی نہیں پائی جا رہی ہے جو تخلف کا قول کیا جائے، ہے نا، جریان دلیل ہی ہمیں تسلیم نہیں کہ فلاں صورت میں دلیل پائی جا رہی ہے، دلیل جاری ہے، اس کو ہم منع کر دیں۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ تو اس کی مثال دے رہے ہیں۔ مثال الاول، پہلے کی مثال یہ ہے، انا نقول، ہم کہیں گے ان الخارج من غیر السبیلین حدث، خارج من غیر السبیلین، سبیلین کے علاوہ سے جو جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ حدث ہے۔ کیوں؟ دلیل، یہ تو دعویٰ ہو گیا، یہ ہو گیا دعویٰ۔ مولل دلیل دے گا لأنہ نجس خارج من بدن الانسان، کیونکہ وہ نجس خارج من بدن الانسان ہے، کل بول، پیشاب کی طرح۔ ارے بھائی جیسے کہ پیشاب نکل رہا ہے نجس خارج من بدن الانسان وہ بھی ہے، ایسے ہی من غیر السبیلین کچھ نکل رہا ہے تو وہ بھی نجس خارج من بدن الانسان ہے، تو بول کی طرح ہو گیا نا۔ تو وہ کیونکہ وہ نجس خارج من بدن الانسان ہے بول کی طرح، فیوردو۔ اب دیکھو یہ اس نے دعویٰ کیا، مولل نے، حنفی نے دعویٰ کیا اور اس پر دلیل دے دی۔ اب امام شافعی کی طرف سے اعتراض کیا جائے گا، کیا؟ النقد بخارج فیورد من قبل الشافعی النقد، تو امام شافعی کی جانب سے نقض وارد کیا جائے گا، کیا؟ بخارج من غیر السبیلین، خارج من غیر السبیلین سے، غیر سبیلین سے جو نکلے اس کے ذریعے سے، سبیلین کے علاوہ سے جو نکلے اس کے ذریعے سے اعتراض کیا جائے گا، کیا؟ بخارج من غیر السبیلین لم یصل، ایسے خارج من غیر السبیلین سے اعتراض کیا جائے گا کہ جو لم یصل، جو بہا نہ ہو، جو بہا نہ ہو، حیث یصدق علیہ، کہ اس پر آپ کی تعریف تو صادق آ رہی ہے، مثلا خون کہیں سے نکلا اور بہا نہیں، تو ما قبل کی جو دلیل تھی لأنہ نجس خارج من بدن الانسان کل بول، جیسے بول نکلتی ہے ویسے یہ بھی نجس خارج من بدن الانسان ہے، تو یہ دلیل تو دیکھو یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے، خون نکل آیا تھوڑا سا اور بہا نہیں۔ تو حنفی کی کوئی بھی حنفی یا کوئی احناف کیا کہتے ہیں اس سے؟ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ تو اب کوئی شافعی کہے گا کہ اس صورت میں دیکھیے تمہاری دلیل تو پائی جا رہی ہے نجس خارج من غیر السبیلین ہے، اور آپ کی دلیل یہ والی کے لیے انہو نجس خارج من غیر نجس خارج من بدن الانسان آپ کی دلیل پائی جا رہی ہے، اور بہا نہیں ہے اس لیے حکم متخلف ہے، حکم نہیں پایا جا رہا ہے، وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے نا۔ تو آپ کی اس صورت میں دیکھو دلیل پائی جا رہی ہے لیکن حکم متخلف ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا، نقص سمجھ میں آ گیا۔ فرماتے ہیں تو امام شافعی کی جانب سے نقض وارد کیا جائے گا اس خارج سے جو کہ اس سے کہ جو خارج من غیر السبیلین ہو، لم یصل، اور وہ بہا نہ ہو، حیث یصدق علیہ انہ نجس خارج من بدن انسان، کے اس پر تمہاری یہ دلیل صادق آ رہی ہے کہ تم نے دلیل دی تھی کہ انہ نجس خارج من بدن انسان، یہ اس پر صادق آ رہی ہے، انہ نجس خارج من بدن انسان کل بول، یہ اس پر صادق آ رہی ہے، ولم یوجد الحکم، اور حکم وہاں پر نہیں پایا جا رہا ہے، اور حکم کیا ہے؟ وہو کونہ حدثا، اس کا حدث ہونا، ہے نا۔ فرماتے ہیں فندفعہ، تو ہم اس کا جواب دیں گے، اس کو دفع کریں گے بمنع جریان الدلیل، دلیل کے جریان کو جاری ہونے کو منع کر کے۔ اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ کہ ہمیں یہی تسلیم نہیں ہے کہ دلیل وہاں جاری ہے۔ کیوں؟ بے نقول، کہ ہم اس طور سے کہیں گے لا نسلم، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے انہو نجس خارج، کہ وہ نجس خارج ہے، وہ خارج ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو دلیل یہ دی تھی کہ لأنہ نجس خارج من بدن الانسان، خارج ہم نے کہا تھا، اور جو بہا نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں دلیل ہی جاری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجس خارج ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بعدی ہے۔ کیا ہے؟ یہ بعدی ہے، یعنی یہ تو ظاہر ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں لأنہ، ہم کہیں گے کہ لا نسلم، ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کہ یہ نجس خارج ہے، بل ہوا بعدن، بلکہ وہ خارج نہیں ہے بلکہ بعدی ہے۔ کیوں؟ لأن تحت کل جلد رطوبہ، کیونکہ ہر جلد کے نیچے، چمڑے کے نیچے رطوبت ہوتی ہے۔ فإذا فارقها الجلد، تو جب اس رطوبت سے جلد ہٹ جائے، بدت، تو وہ رطوبت کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بعدی ہے، خارج نہیں ہے۔ تو دیکھو ہم نے دلیل کا جریان ہی کو منع کر دیا نا، ہے نا۔ اور ہم نے کہا کہ جناب یہ تخلف تو تب لازم آتا جبکہ دلیل جاری ہوتی ہے اور حکم نہیں پایا جاتا، یہاں تو دلیل ہی جاری نہیں ہے، تو جریان دلیل ہی کو ہم نے منع کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پہلے کی مثال ہو گئی، دوسرے کی مثال دے رہے ہیں لیکن بات دراز ہو رہی ہے، اس لیے آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔